عبد الملک ابن مروان کی خدمت میں، وہ بادشاہ تھا، یہ اس کا گورنر تھا بصرے کا. اس کو کہا کہ سندھ میں ظلم ہو رہا ہے، اجازت دے دو، حملہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اجازت ہے. جتنی طاقت چاہیے حکومت مرکز ساتھ دے گی. اور محمد بن قاسم نے 1700 سپاہی لے کر کے آئے. خود ان کی عمر 19 سال تھی اور وہ وقت کے گورنر وہ حجاج ابن یوسف کے داماد بھی تھے اور بھتیجے بھی تھے. اللہ اکبر. یہاں سکر کے پاس بلوچستان کے راستے سے اترے، درمیان میں دریائے سندھ پڑتا تھا. محمد بن قاسم نے فوج کے طبقے کو کہا کہ اس دریائے سندھ کو پار کرنا ہے. درخت کاٹے گئے، کتنا مشکل زمانہ تھا، اور اس کے تختے نکال لیے گئے، اور زمین کے کنارے سے سمندر کا دریائے سندھ کا وتر معلوم کیا گیا، اور اسے حساب سے تختے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے گئے. پل بن گیا اور سارا اسلامی فوج پار ہو گیا. واپس پل کھینچ لیا اور راجہ دائر کو اطلاع کر دی کہ ہم آئے ہیں، انسان بنو، انسان کا بچہ بنو اور صحیح جواب دو، ورنہ تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے. اس کا بہت بڑا قلعہ تھا، کہتے یہاں سندھ سے شروع تھا اور جیت پور تک پھیلا ہوا تھا. وہ اپنے خیال سے 100 سال تک اس میں محفوظ رہ سکتا تھا. وہ اندر گھس گیا اور قلعے کے گیٹ فولاد کے وہ بند کر دیے گئے، اور محمد بن قاسم وہاں اپنے لشکر کے رات کو پہرا دیتے. راجہ دائر نے اپنے یاتریوں کو اور مذہبی پنڈتوں کو بلایا کہ تم اپنا وید اور گیتا دیکھو اور پتہ چلاؤ کہ یہ دشمن کیسے جائے گا. ایک مذہبی پنڈت نے کہا کہ یہ 14ویں کے چاند کی رات ہے اور فلاں دیوتا جو ہمارا جنگل میں ہے اس پر پرشاد رکھیں گے اور دعا کر لیں گے، اور صبح اسلامی فوج ختم ہو چکی ہو. انہوں نے کہا تو بہت ضروری ہے، اس میں تو دیر نہ کرو. کہا آپ یا آپ کی اہلیہ، آپ تو نہ جائے، ملک کا خیال رکھ کے اہلیہ جائے. اس جنگل کے اس دیوتا کے پاس جانے کے بعد یہ پنڈت یہ بدنیت ہو گیا اور اس خاتون کو اس کی عزت نفس کے خلاف اکسانے لگا. وہ فریاد کر رہی تھی کہ آپ مجھے دھوکے سے لائے اور یہ کیا کر. اس نے کہا اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا، راجہ دائر اور اس کی حکومت ختم، اب ہم اور آپ مل کر کے چوری کھائیں گے اور مزے کریں گے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بڑے گھرانوں کی عورت ہے، جس طرح بھی ہو وہ غیرتی ہوتی ہے. رات کی تاریکی میں اچانک ایک خوبصورت جوان مسلح تلوار اور ڈھال کے ساتھ سامنے آیا. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں راجہ دائر کی بیوی ہوں، یہ ہمارا مذہبی اوتار ہے. راجہ مسلمان آئے ہیں محمد بن قاسم اور ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں. اس نے کہا کہ اس دیوتا کی پرشاد کر کے دعا مانگیں گے تو مسلمان فوج بھاگ جائے گی. یہاں آ کر کے اس نے اس طرح بدنیتی دکھائی. دو روایتیں ہیں. منذری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ اس کو قتل کیا،
پنڈت کو، دوسری یہ کہ نہیں مذہبی لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کو گرفتار کر لیا، ہاتھ پیروں سے باندھ لیا، اور اس خاتون کو کہا کہ کیا خدمت کروں گا، مجھے میرے قلعے پہنچاؤ، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہم قلعہ بند ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 3 شرطیں، رات کی چاندنی ہے تو آپ مجھ سے آگے نہ چلے، مجھے پیچھے سے بس لیفٹ رائٹ کرے گی، اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے پازیب پہنے ہیں اور بنگڑیاں پہنی ہے، چوڑیاں، اس کو کسی طریقے سے اتار دو یا باندھ لو، اس کی شرنگ سے بھی شہوت پیدا ہوتی ہے، اور مجھ سے راستے میں کسی قسم کی بات نہیں کرے گی، اجنبیہ کے ساتھ ہمارے اسلام میں باتیں جائز نہیں ہیں، اس سے بھی اشتہا پڑتا ہے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میرا نام محمد بن قاسم ہے۔ کہا وہ فوج کا سربراہ؟ کہا آج میری ڈیوٹی تھی خیال رکھنے کی۔ اسی طرح آگے بڑھنے لگے، وہ قلعہ آ گیا، اور اس نے قلعے کے اندر اس کو لے جا کے کہا کہ سامنے کمرہ میرا ہے، اور اس میں میرے ساتھ راجہ ظاہر ہوتا ہے، میں کوشش کروں گی کہ آپ کا ایمانداری اور آپ کے اخلاق اور یہ بلند کردار بیان کروں، اور اس کو کہوں چھوڑو لڑائیاں، ان کے ہاتھ پہ تسلیم ہو جاؤ۔ آپ 3 دن کے بعد مغرب سے پہلے اس ہمارے کمرے کی ایک کھڑکی سمندر میں کھل رہی ہے ہوا کے لیے، وہ میں ہر حال میں کھلی چھوڑوں گی، آپ وہاں سے آ جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اگر یہ مان چکا ہو تو پھر آپ ان کو معاف کر دیں، اور جو آپ واجبات لیں گے وہ مقرر کریں، اور اگر یہ نہیں مانا ہو پھر جو آپ کا مذہبی طریقہ ہے وہ کر لو۔ ٹھیک، وہ اندر چلی گئی، اور محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار واپس بھاگا، اور لشکر میں آیا، اور لشکر کو کہا کہ کسی طریقے سے یہ جو راجہ دائر کا قلعہ ہے اس کے سامنے جو کمرہ اور دروازہ نظر آتا ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ سمندر و دریا مجاہد کے لیے کیا ہوتے، یہ تو اس کی زندگی کے ادائے ہیں۔ جب وہاں پہنچ گئے، دیکھا کھڑکی کھلی ہے، محمد بن قاسم وہاں کمانڈروں کے مسلح اندر داخل ہوا۔ راجہ دائر کے پیروں میں یہ بیوی بیٹھی تھی اور رو رہی تھی اور منتیں کر رہی تھی کہ میرے اندھیری رات میں اس کے اخلاق، بلند کردار اور طہارت دیکھی ہے، یہ لوگ کسی آسمانی قوت سے وابستہ ہے، ان سے جنگ نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ کہاں مانتا تھا، وہ تو وقت کا نریندر مودی اور بدماش تھا اول درجہ۔ محمد بن قاسم نے اس بی بی سے پوچھا کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے؟ نے کہا نہیں مان رہا۔ ٹھڑاک گردن اس طرف، اور سارے کمروں میں جو اس کے فوجی جگہ ذبح کرو، اقتلوا کلہم، اور سن پر اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ کہتے ایک جھنڈا لہرایا جاتا تھا جو علامت تھی کہ سندھ پر حکومت راجہ دائر کی ہے، اور اتنا اونچا جھنڈا تھا کہ زمین سے اس کے مارنے کا بظاہر دشوار تھا، وہ تیر مارتے تھے۔ محمد بن قاسم نے جب وہ جھنڈا دیکھا اور زمین سے اس کی لمبائی دیکھی، منذری نے فتوح البلدان میں نقل کیا ہے، فتوحات سندھ میں 370 ہجری کا محدث ہے، کبار محدثین میں سے ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا اس کو چڑھنا پڑے گا۔ لوگوں نے کہا میں چڑھتا ہوں۔
محمد بن قاسم آدھے تک چڑھا اور آدھے پر وہاں اپنے آپ کو رکوایا جیسے درختوں پہ چڑھنے والے اپنے آپ کو ایسی لنگتی ڈال کے، اور وہاں سے جو نشانہ لیا جھنڈا گر گیا. جھنڈا گرتے ہی تمام سندھ اور ہند میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ اسلامی فوج کامیاب ہو گئی.